اللہ الرحمن کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ ہم ماہ رمضان کے اندر موجود ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ اس لیے آتا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کی رحمت حاصل کر لیں۔ اور اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی رحمت حاصل کرنا صرف ماہ رمضان میں نہیں بلکہ ماہ رمضان ایک ٹریننگ ہے۔ رمضان کا مقصد یہ ہے ہم ہمیشہ کے لیے اللہ کے قریب ہو جائیں۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ رمضان اس لیے آیا کہ ہم موت تک اللہ کی اطاعت کریں، رمضان میں یہ عزم کریں، رمضان میں یہ سوچ بنائیں، رمضان میں یہ ٹریننگ حاصل کریں کہ موت تک ہم اللہ کی اطاعت پر زندگی گزاریں۔ ایسا نہ ہو ماہ رمضان جائے اور ہماری زندگی وہی پرانی شروع ہو جائے۔ دیکھیں، اعتبار آخر کا ہوتا ہے، اختتام کا ہوتا ہے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، دوڑ کا مقابلہ ہونا تو اختتام ہوتا ہے آخری لکیر پر۔ آخری لکیر پر کون پہلے پہنچا، اعتبار اس بات کا ہوتا ہے۔ 5 کلومیٹر کی ریس ہے، اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ریس کے شروع میں میں سب سے تیز بھاگا، 2 کلومیٹر کے بعد میں سب سے آگے تھا۔ کوئی نہیں یہ پوچھے گا، کوئی نہیں یہ دیکھے گا، دیکھا یہ چاہے گا سب سے پہلے لکیر کو کس نے عبور کیا۔ جس نے عبور کر لیا وہ کامیاب ہے، جو نہ کر سکا وہ ناکام ہو گیا۔ زندگی کی دوڑ بھی ایسی ہے، یہ نہیں دیکھا جائے گا تو نے کیا کیا دیکھا، دیکھا یہ جائے گا انما الاعمال بالخواتیم۔ جب تجھے موت آئی تھی کس چیز پر آئی تھی؟ رمضان کے بعد بندہ موت ہوتا ہے، اللہ نہ کرے بندہ گناہ پہ تھا، اب وہ فرشتوں کو یہ نہیں کہے گا میں نے رمضان کے روزے رکھے ہوئے، میں رمضان میں نمازیں پڑھتا تھا، آج گناہ کر رہا ہوں کوئی بات نہیں، رمضان میں تو نیکیاں کی ہیں نا، مجھے جنت والے فرشتے لے جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ انما الاعمال بالخواتیم، بندے کی زندگی کا دار و مدار انسان کی موت پر ہے، خاتمے پر ہے۔ خاتمہ اچھا ہے بندہ کامیاب ہو گیا، خاتمہ اچھا نہیں ہے بندہ ناکام ہو گیا۔ تو فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، موت تک فرما بردار رہنا، اس مقصد کے لیے رمضان آیا۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کی عمر 60 سال، 60 سال اس کی عمر ہے اور اس نے بڑے نیک کام کیے، 60 سال اس نے نیک کام کیے، اچھے کام کرتا رہا، عبادتیں کرتا رہا، بظاہر سارے اچھے کام کیے، مرنے سے پہلے گناہ کرنے شروع کر دیے، اس کی موت آ گئی، موت اس کی گناہ پہ آئی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ اب یہ الگ بات ہے اس کی گناہ پہ موت کیوں آئی، وہ تو عبادت گزار تھا، اب ہو سکتا ہے اس کی عبادت میں اخلاص نہیں تھا، عبادت میں اخلاص نہ ہو اللہ شہید کی شہادت قبول نہیں کرتا۔ یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں، عبادت میں اخلاص نہ ہو اللہ عالم کا علم قبول نہیں کرتا، عبادت میں اخلاص نہ ہو اللہ سخی کی سخاوت قبول نہیں کرتا، تو عابد کی عبادت کیسے قبول کر لے گا؟ اللہ نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے اس کی عبادت میں اخلاص نہ ہو سکتا ہے بظاہر اچھی عبادت کرتا تھا لیکن اس کی تنہائی پاک نہیں تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھے مخاطب کیا اور کہا صحابہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، میری امت میں، امت محمدیہ میں فرمایا ایسے لوگ ہوں گے میدان محشر میں آئیں گے، ان کے پاس نیکیاں تمام پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوں گی، پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں ان کے پاس۔
اللہ ان کی نیکیوں کو غبار بنا کے اڑا دے، رتی برابر بکت نہیں ہوگی پہاڑوں جیسی نیکیوں کی۔ اب صحابہ تو صحابہ تھے، دل کے اندر شوق ہوتا تھا پوچھیں بات، ساری بات وضاحت سے پوچھیں۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلائیں وہ کون لوگ ہیں، ہم تو بچیں، ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے بارے میں کیسے پتا چلے ہمیں؟ میں صوبان وہ تمہارے اندر کے لوگ ہوں گے، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہوں گے، تمہارے ساتھ مساجد میں جا کے عبادت کرنے والے لوگ ہوں گے، تمہارے ساتھ مل کر روزے رکھنے والے، اعتکاف کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں گے۔ عبادت تمہارے ساتھ مل کر کریں گے، لیکن جیسے ہی ان کو تنہائی میں موقع ملے گا اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیں، نمازیں پڑھ لی، ماہ رمضان تھا، اب ٹائم نہیں نکل رہا، تنہا ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، موبائل نکال کے گند دیکھنا شروع کر دیا، فوش وہی دیکھنی شروع کر دی، گناہ کے کام شروع کر دی۔ تو جیسے ہی تنہائی میں اسے موقع ملتا تھا اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتے۔ اب ہو سکتا ہے 60 سالہ زندگی میں اس نے عبادت کی، لیکن بظاہر عبادت کرتا تھا، تنہائی اس کی بات نہیں تھی، فرمایا اللہ تعالیٰ اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیں گے۔ فرمایا اسی طرح ایک بندہ ہوگا 60 سالہ گناہگار، 60 سالہ گناہگار، موت سے پہلے اچھا بن گیا، موت آ گئی، اللہ تعالیٰ اسے پکڑے گا، جہنم کے اندر، جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اب وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، 60 سالہ گناہگار تھا، کسی کا آواز سنا، کسی کی تقریر سنی، کوئی قرآن کی آیت سنی، کوئی نبی پاک کا فرمان سنا، دل میں اثر ہوا، توبہ کر لی، بندہ موت ہو گیا۔ کتنے واقعات ہیں ایسے، وہ 100 بندے کا قاتل، 100 سے قتل کیے تھے نا، مرنے سے پہلے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو جنت کے اندر بھیج دو۔ وہ فیاض بن ایاس کا واقعہ ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے۔ ایک ڈاکو، قاتل، چور کسی کے گھر میں چڑھا دیوار کے اوپر کہ میں آج چوری کروں گا، اندر سے قرآن کی آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ وقت کب آئے گا جب تیرا دل اللہ سے ڈر جائے گا، وہ وقت کب آئے گا جب تیرا دل اللہ سے ڈر جائے گا، کہتا اللہ آ گیا، اللہ ہاتھ کھڑے ہوئے، بس آج ابھی، آج اور ابھی، یہ نہیں کل توبہ مانگوں گا، پرسوں مانگوں گا، چوتھ مانگوں گا، فلاں کو مانگوں گا، نہیں، آج اور ابھی اللہ ڈر گیا، بس آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ نیکی پر ڈر گیا، نیکی پر موت آئی، نبی علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ نے سجدہ دیا۔ تو بات تو اختتام کی ہے۔ رمضان ہمیں یہی نصیحت کرتا ہے کہ موت تک تم نے دین پر رہنا، اسلام پہ رہنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ جنت کی خوشخبریاں ملے گی تمہیں اگر موت تک دین کے اوپر قائم رہے۔ رمضان کا سب سے بنیادی مقصد تقویٰ ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ رمضان کے اندر تقویٰ اتنا مضبوط ہونا چاہیے 11 مہینے ہم شیطان سے بچ سکیں، ہمارا تقویٰ ہمیں 11 مہینے شیطان سے بچائے۔ کمزور تقویٰ ہوگا تو پھر نہیں بچا پائے گا۔ اتنا مضبوط کریں اپنے آپ کو، اتنا مضبوط ہم بچ جائیں، اللہ کا ڈر، خوف دل کے اندر بیٹھ جائے۔ اور اگر یہ ہم نے حاصل کر لیا، یہ ٹارگٹ ہم نے حاصل کر لیا، ہم صحیح معنوں میں متقی پرہیزگار بن گئے اور ہمارا تقویٰ مضبوط ہو گیا، اللہ سے ڈرنے والے بن گئے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری رہنمائی کرے گا، رب کا قرآن تمہاری رہنمائی کرے گا، ہدی للمتقین ہے، اللہ تمہیں شیطان سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کا قرآن تمہارا محافظ بن جائے گا، ہدی للمتقین۔
اللہ کا قرآن حفاظت کرتا ہے ان بندوں کی جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے شیطان سے. اللہ ان کو شیطان سے بچاتے ہیں. بس اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اور خوف مضبوط ہونا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا تقریباً آج 27واں روزہ ہے, 26 روزے گزر گئے, اور غالب گمان یہی ہے گزشتہ رات کی تارک رات تھی. یہ آسان لفظوں میں سمجھے 26 روزے گزر گئے, 27 راتیں گزر گئی, اور غالب گمان یہ ہے کہ تارک رات بھی گزر گئی. مجھ سمیت ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانکے اور دیکھے کہ اللہ سے ہم نے کوئی ایسی توبہ کی ہے, اللہ کے سامنے رہے, وہ تقوی جو رمضان کا مقصد تھا وہ پورا کیا کہ نہیں کیا, وہ جو ڈر تھا جس کے لیے رمضان آیا ہے وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا. گزشتہ دنوں میں نے ایک حدیث سنائی تھی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت ان کے گھر میں گئی اور جا کر ان کی بیوی کو کہتی ہے کہ یہ جو مسلح ہے نا امام صاحب کا, مجھے لگتا ہے اس کے اوپر کسی نے پیشاب کر, کسی بچے نے پیشاب کر دیا, گیلا ہوا پڑا ہے, مسلح گیلا ہے, لگتا ہے کسی بچے نے اس کے اوپر پیشاب کر دیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی تھی وہ کہنے لگی بچے نے پیشاب نہیں کیا. ہر روز امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں پڑھ کر روتا ہی اتنا ہے کہ مسلح گیلا ہو جائے. 27واں روزہ ہے, کیا آج تک جو 26 روزے ہم نے گزار لیے ہماری آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں اور ہمارا چہرہ گیلا ہو گیا ہو؟ چلو مسئلے تو دور کی بات ہے. آنسو کے قطرے نکلے ہوں, جھولی میں گر گئے ہوں, جھولی ہماری بیتی ہو, شاید ہم نے تو تاک رات بھی گزار دی. اگر اب نہیں تو پھر کب, 2 دن اور باقی ہے, 3 دن اور باقی ہے. تو جس مقصد کے لیے رمضان تھا نا, ہمیں اللہ کی طرف لانے کے لیے, اللہ کا ڈر خوف دل میں بٹھانے کے لیے, وہ پورا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے تھے, وہ حدیث سنیے نا, سینے سے رونے کی ایسی آوازیں آتی تھی جیسے ہڈیاں ابلنے کی آوازیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں رونا نہیں آتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں کبھی کبھار قبرستان لے جاتے تھے. ایک دفعہ ہمیں نبی علیہ السلام قبرستان لے گئے اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کے زار و کتار رونا شروع کر دیا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو رونا نہیں آتا تو قبرستان چلے جائیں. آپ کے رواحقین جو بھی عزیز و اقارب فوت ہوا ہے, جا کر اس کے لیے دعا کریں, اور قبرستان جا کر اپنی موت کو یاد کریں, بندے کو رونا آ جاتا ہے. صحابہ کرام نے اللہ کے سامنے رونا عادت بنا لی تھی. اس کو عادت بنا لیں, سچی بات ہے, اس کو عادت بنا لیں. اللہ کے ڈر کے خوف سے روتے تھے. اگر اللہ انہیں کو بڑی نعمت دے دیتا تھا رونا شروع کر دیتے تھے. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, کہا ابی آج ابھی فرشتہ آیا ہے اور اس نے آ کر مجھے کہا ہے, اللہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں ابی بن کعب کو بلاؤ اور سورہ بینہ سناؤ. اب ابی بن کعب رضی اللہ فرمانے لگے اللہ کے رسول, اللہ نے میرا نام لیا, اللہ نے عرش کے اوپر میرا نام لیا, اسی بات سے تعلق خراب ہونا شروع کر دیا. روئی جا رہی. کبھی ہم روئے ہوں, اللہ نے ہماری مقصد ہماری مراد پوری کر دی ہو, جو ہم چاہتے ہو اللہ نے ہمیں دیا ہو, اور خوشی کے آنسو نکل جائے. نہ ہمارے خوشی کے نکلتے ہیں, نہ اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں. اور رمضان سارا گزر گیا, ماہ رمضان تقریباً گزر گئے. تو رمضان کا مقصد تھا اللہ کا ڈر خوف جو دلوں کے اندر بیٹھنا ہے. ایسا لوگوں کے دلوں میں بعض لوگ ہوتے ہیں, سبھی نہیں ایسے ہوتے. بعض لوگ سمجھتے ہیں یار وہ اصل میں ہمارے نصیب میں ہدایت نہیں. آج کے بعد وہ ڈال دیتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں ہدایت نہیں ہے. ہم کیا کریں, ہمیں رونا نہیں آتا. جب اللہ توفیق دے گا, ہدایت دے گا, نیکی کے کام کر دے گا. یہ بھی عجیب فلسفہ ہے. اسکول کا پرنسپل ہو, کسی بچے کو اسکول سے نکال دے. اب بات سمجھدار ہوتے ہیں ماشاءاللہ. جو بندہ سمجھدار ہوتا ہے وہ سوچتا ہے یار میرے بچے کو کیوں نکالا اسکول سے,
پرنسپل ہے, اسکول اس نے بنایا ہے, مقصد تعلیم دینا ہے, باقیوں کو نہیں نکالتا. آخر میرے ہی بچے کو کیوں نکالا؟ وہ سمجھتا ہے میرے بچے میں خرابی ہے. لیکن جو سمجھداری نہ ہوتا وہ جاتا ہے بچے کے سامنے اساتذہ سے لڑتا ہے, پرنسپل سے لڑتا ہے. نہیں, میرے بچے کا قصور نہیں ہے, تمہارا تم سب کا قصور ہے. جو اتنا سمجھدار ہوتا ہے وہ غور کرتا ہے, اگر میرے نصیب میں ہدایت نہیں تو کیوں نہیں, قصور میرا ہے. اپنے آپ کو جھنجھوڑے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ, اللہ تو فرماتا ہے ہم تمہارے لیے ایمان کا ہم نے انتخاب کیا ہے, ہم چاہتے ہیں تم مومن بن جاؤ. اللہ تو چاہتا ہے ہم مومن بن جائیں. وہ رب ہمارے لیے ہدایت کیوں نہیں لکھے گا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْعِصْيَانَ, اللہ کبھی نہیں چاہتا اللہ کے بندے اللہ کی نافرمانی کریں. تو کہتا ہے میرے نصیب میں ہدایت کوئی نہیں. یعنی تو یہ کہنا چاہتا ہے میں نیکی کرنا چاہتا ہوں, وہ اللہ مجھے کرنے نہیں دیتا. اعوذ باللہ سبحانہ اعوذ باللہ. یہ بات تو یہاں تک کیا پہنچتی ہے؟ تو چاہتا ہے کہ میں نمازی بن جاؤں, اللہ چاہتا نہ بنے. اگر تیری یہی سوچ ہے پھر غور کر, تیرے لیے ہدایت کیوں نہیں, غور کر. ختم اللہ علی قلوبہم, کہیں اور تو نہیں لگ گئی؟ آسمان سے بارش ایک طرح کی ہوتی ہے, زرخیز زمین پر کرے اناج اگتا ہے, گند پر پڑ جائے تو بدبو آتی ہے. کہیں تیرے دل میں گند تو نہیں جمع ہو گیا؟ اگر تو یہ سمجھتا میرے نصیب کا ہدایت نہیں ہے تو پھر غور کر, تیرے دل میں زنگ ہے, گند ہے گناہوں کا, اللہ کی نافرمانیوں کا, اللہ کی بغاوتوں کا گند جمع ہو گیا. اللہ کی رحمت آ رہی ہے, وہ جس طرح گند پہ بارش آئے تو بدبو آتی ہے, تیرے اندر سے بدبو نکل رہی ہے. اپنے دل کو صاف کر. اللہ بالغور, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے دل زنگ لگ گئے. اپنے سنگ کو اتار, اپنے آپ سے لڑ. تو غور کر, 27 رمضان ہے, واز بڑے سن لیے, دروس بڑے سن لیے, آج چوتھا جمعہ بھی ہے, حفاظ نے پورا قرآن ہمیں سنا دیا. تو یار ہم پھیٹا سے مسنا ہو, اور پورا قرآن حافظوں نے سنا دیا ہے, درس بڑے ہم نے سن لیے رمضان میں, پھیٹا سے بس نہیں. پھر غور کرنا, تو اپنے آپ کو جھنجھوڑ کے دیکھ. نصیب کی بات نہیں, اللہ نے لکھا ہے تیرے نصیب میں. اپنے آپ کو تو صاف کرنے کے لیے تیار نہیں. تو رمضان کا سب سے بڑا مقصد اپنے آپ کو صاف کرنا ہے. تیرا تقویٰ, واللہ میں کہتا ہوں بندے کا تقویٰ رمضان کے اندر اتنا مضبوط ہونا چاہیے. بعض لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے بڑی عید آتی ہے تقویٰ سارا ختم. بعض لوگوں کا تقویٰ ہوتا ہے 1 مہینے کا ختم. بعض لوگ کہتے ہیں ہم رمضان کے اندر بڑے متقی پرہیزگار بنے تھے, چاند رات آتی ہے تقویٰ ختم. کبھی کبھار ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے رمضان میں شیطان کو قابو میں کیا تھا. چلو آسان لفظوں میں اس کو سمجھے. رمضان میں شیطان کی دکان بند تھی اور ہم مجبور مسجد میں آ گئے سارے. چاند رات کو اللہ نے شیطان کو چھوڑا, شیطان نے اپنا شٹل اوپر کیا, سارے بھاگ گئے. یہ تنہائی میں بیٹھ کر سننا, چاند رات کو عشاء کی نماز کے وقت مسجد خالی ہوتی. یعنی ہمارا تقویٰ شیطان کے آتے ہی ختم ہو گیا. ہمارا تقویٰ ہمیں عید کا دن فجر کی نماز میں ختم. میں نے دیکھا ہے اعتکاف یہ فجر کی نماز نہیں پڑھتے, قیام اللیل کرنے والے عید کی فجر کی نماز نہیں پڑھتے. ساری ساری رات بیان کیا ہے, عید والے دن فجر کی نماز میں سارے گیا. کبھی تنہائی پہ بیٹھ کر سوچا کریں, جو ہمارا تقویٰ, جو تقویٰ جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں, جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے رمضان میں حاصل کر لیا, وہ ہمارا تقویٰ اگر رمضان کے بعد ہمیں اٹھا کے گھر سے مسجد میں نہیں لا سکتا تو جنت میں بھی نہیں جا سکتا. اتنا کمزور جو تقویٰ ہمیں مسجد میں نہیں لا سکا وہ جنت میں کیسے لے جائے گا؟ بہت کمزور تقویٰ ہے. تو رمضان کا مقصد یہ تھا ہمارا تقویٰ مضبوط ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی میکسیمم عمریں کوئی 60 سال سے 70 سال کے درمیان ہوں گی. 12-13 سال آپ لگا لیں بلوغت سے پہلے کے, یعنی بلوغت کے بعد میکسیمم عمر میری امت کی 50 سال کے لگ بھگ.
کبھی سوچا کرے بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے 50 سالہ زندگی، اس کا مقابلہ 50,000 سال کی میدان محشر کی زندگی کے ساتھ. یہاں 50 سال اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لیں، وہاں 50,000 سال کی زندگی میدان محشر کی اللہ ریلیف دے گا. اللہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دے گا، یہ جو میرے بندے ہیں ان کی رہنمائی کرو. بڑے اجتماع میں گیا ہوا تو بندہ پھنس جاتا ہے، وہاں تو پوری دنیا ہوگی، فرشتے رہنمائی کریں گے اور یہ میرے بندے ہیں سارے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ جس کا دین، جو ساری زندگی اپنے آپ کو یعنی 50 سال اپنی زندگی دین پر گزار دیتا ہے، دین پر قائم رہتا ہے، ایسا بندہ پل صراط پر قائم رہے گا. اور جس کا دین، جس کی زندگی میں ڈگمگا رہا ہے، وہ پل صراط میں بھی ڈگمگاتا رہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈگمگائے گا نا وہاں پہ، وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کنڈے لگائے، پکڑ پکڑ کے اٹھا کے جہنم کے اندر پھینک دیتے. کبھی بس میں آتا ہے، کبھی نہیں آتا، تو پکا نمازی نہیں پڑھ رہا. تو تیرا دین اگر اتنا کمزور ہے تو ذرا تصور کر پھر سال سے یہ دین کیسے گزارے گا جو مسجد میں نہیں لا سکتا. 50 سال زندگی ہے، 50 سال زندگی میں جو دوسروں کا خیال نہیں رکھتا. رمضان کا ایک بڑا مقصد تھا نا، ہم خود بھوکے رہیں، دوسروں کا خیال رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بندے نے ڈکار لیا، فرمایا اس کو یہاں سے اٹھاؤ، اس کو یہاں سے اٹھاؤ، اس کو دور کر دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس دنیا میں بھوکا رہے گا اللہ اس کو 50,000 سال جو میدان محشر کا ہے وہاں پہ خوب کھلائے گا. کوئی بات نہیں، خیال ہے اگر بےایمانی کرنے سے زیادہ پیسے ملتے نہ کریں، آپ بھوکے رہنے. یہ دنیا کی زندگی اللہ کے لیے بھوک برداشت کرنے اگر نہیں ملتا حلال کا تو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کھلائے گا. اور میدان محشر جنت میں نزلا من غفور رحیم، اللہ کی طرف سے مہمانیاں ہوگی ساری. تو محترم بھائیوں، بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے جس مقصد کے لیے ماہ رمضان آیا تھا. مجھ سمیت، میں بھی انسان ہوں، آپ بھی انسان ہیں، ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گہوار میں جھانکے دیکھے، غور کرے کیا وہ تقویٰ، وہ اللہ کا ڈر، وہ خوف ہم حاصل کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے. اگر تو کر لیا ہے پھر تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ابھی تک نہیں کر سکے، ابھی تک وہ رونا، وہ اللہ کے سامنے گڑگڑانا، وہ خوف، وہ جس سے آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، وہ ابھی تک نہیں ہوا. 2 دن باقی ہیں، اللہ کے سامنے رو لے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لے، اللہ کا خوف دل میں بٹھا لے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دنیا بھی ہماری کامیابی سے گزر جائے اور آخرت بھی ہماری کامیابی سے گزر جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.